Allahu Akbar! Allahu Akbar!
میری ہے. ارحان ارحان ٹھیک ہے نا؟ ہولوفیرا، ہماری ہر ملاقات کی شروعات اسی طرح ہوتی ہے. میں نے تو بالکل امید کھو دی تھی. لوکاس، ہم نے عثمان صاحب کا پتہ لگا لیا ہے. Gitmeyeceğim.
ایک خاص سپاہی سلطان کا جو انہیں منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یاد دلایا تھا سلطان، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ شہزادے ارسلان شاہ نے ان کو بلایا تھا انہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ برنارد موقع کے انتظار میں تھا، اگر سرداروں کو کچھ ہوا تو ہم جواب دے نہیں پائیں گے، ہاں پیچھے جائیں، تدابیر اختیار کریں فوراً۔ وہ اپنے خاص بندوں سے کہتا ہے کہ ان کے سرداروں کے پیچھے جائیں اور فوراً تدبیر کریں۔ تب ہی محل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ دو خاص آدمی سلطان کے باہر چلے جاتے ہیں۔ سلطان کافی پریشانی کی حالت میں جاتا ہے اور اپنے تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ تب ہمیں منظر تبدیل کر کے حملے والی جگہ دکھائی جاتی ہے، جہاں پہ صلاح الدین آتے ہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ صلاح الدین آ چکے ہوتے ہیں اور وہاں کا منظر دیکھتے ہیں جہاں پہ تمام لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ صلاح الدین اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرداروں کو تلاش کرو، جلدی کرو، تمام سرداروں کو تلاش کرو۔ فوجی پھیل جاتے ہیں اور تمام مردہ جو سپاہی پڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ برنارد کا دستہ حملہ کر چکا ہے امیر محترم، ایک سپاہی کہتا ہے کہ برنارد حملہ کر چکا ہے۔ وہ تمام لاشوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ان میں کوئی زخمی، کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ ان میں سے اس کو ایک سپاہی زندہ ملتا ہے، جس میں وہ تمام سپاہیوں کو صلاح الدین کو مدعو کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک زندہ ہے۔ وہ اس پر جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس سے کہ سردار کہاں ہیں، انہیں کہاں مار دیا، انہیں کہاں لے گئے یا مار دیا گیا؟ وہ سپاہی کہتا ہے کہ قیدی بنا لیا گیا ہے میرے امیر محترم، یہ تو مارنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ امیر صلاح الدین کا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تو مارنے سے بھی زیادہ بدتر ہے، برنارد استعمال کرے گا انہیں استعمال کرے گا امیر، یہ بہت برا ہوا، اس کا نقصان تو ہمیں ہی ہوگا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوگا، زخمیوں کی دیکھ بھال اور مردوں کو دفنا دیا جائے۔ امیر صلاح الدین اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ تمام زخمیوں کی مرہم پٹی کی جائے، جو شہید ہوئے ہیں ان کو دفنا دیا جائے، ہمیں جلد از جلد سلطان کے پاس پہنچنا ہوگا۔ شاباش سپاہیوں، وہ اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ جلدی کریں اور جلدی کام نپٹائیں۔ صلاح الدین تمام لاشوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو تب منظر تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور منظر تبدیل کر کے ہمیں قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے، جس میں وہ جن سرداروں کو قیدی بنایا تھا برنارد نے، وہ ان تمام سرداروں کو ایک جگہ پر قدس میں ایک جگہ پر لایا جاتا ہے، اور وہاں پہ شہزادی بھی وکٹوریہ بھی ٹھہری ہوتی ہے، جو کہ کہتے ہیں سردار چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو، پکار رہے ہوتے ہیں۔ تب برنارد کہتا ہے کہ اتحاد ختم، زنگیوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے، اور تب شہزادی وکٹوریہ کہتی ہے کہ بہت اچھا کیا، یہ تم نے بہت اچھا کیا، اب نہ وہ قدس آ پائیں گے اور نہ ہی وہ غزہ میں واپس کریں گے، اور غزہ بھی ہمیں واپس کریں گے بیچارے۔ فاطمی کا سردار بھی ان کے ساتھ ہنس رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ شان و عظمت والے سردار فاطمی سلطنت کا اگر ساتھ دیتے تو آپ لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا، تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن موقع اب بھی موجود ہے کتے۔ تب سردار اسے فاطمی کے سردار سے کہتا ہے کہ کتے، ہم قیدی ہیں تو بھی سر نہیں جھکائیں گے، یہ لوگ تم لوگ یاد رکھنا، یہاں سے ہم بچ ہی جائیں گے، تم دیکھ لینا ہم یہاں سے بچ کر جائیں گے، آگے تم سوچ لو۔ برنارد کہتا ہے کہ کچھ سے تم لوگوں کو بچا لے جانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، صرف میری اجازت سے رہائی مل سکتی ہے، ظاہر ہے تب جب زنگی میری شرائط تسلیم کریں گے۔
لے جاؤ انہیں کافر۔ وہ تمام سردار پکار رہے ہوتے ہیں برنات کو کافر کافر، اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب شہزادی وکٹوریہ کو دکھایا جاتا ہے جو کافی خوش ہوتی ہیں۔ برنات کہتے ہیں کہ اب زنگیوں کی باری ہے، اب زنگیوں کی باری ہے۔ تب منظر تبدیل کر کے ہمیں بادشاہ سلطان کے محل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جس میں سلطان کافی پریشان ہوتے ہیں اور صلاح الدین ان کے سامنے ٹھہرے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں نے ان سرداروں کو محل سے باہر جانے کے لیے منع کیا تھا، برنات کا خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ سب کچھ ارسلان شاہ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ اس سے حساب لے کر رہوں گا میں۔ سلطان، یہ ارسلان شاہ سے الجھنے کا وقت نہیں ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد کچھ سے سرداروں کی رہائی کا طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ وہ سلطان سے کہتے ہیں کہ ورنہ سب لوگ ہم پر چڑھ دوڑیں گے، ٹھیک اتحاد کے وقت سب برباد ہو جائے گا۔ سلطان کہتے ہیں کہ کچھ کی جانب ساتھ مل کر بڑھنا، اب ہر کوئی ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ سلطان اجازت دیں کہ میں کچھ سے سرداروں کو بچانے کا کوئی راستہ تلاش کروں۔ صلاح الدین سلطان سے اجازت لیتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، کچھ میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ صلاح الدین سے کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، کچھ سرداروں کی رہائی کے لیے بات چیت کروں گا، ان سے بہت بھاری شرائط پیش کی جائیں گی۔ سلطان سے صلاح الدین کہتا ہے کہ کوئی بھی شرط اس صورتحال سے زیادہ بھاری نہیں ہو سکتی صلاح الدین جو اب ہے، کوئی بھی شرط اس صورتحال سے بھاری نہیں ہوگی اور کوئی راستہ اور ہے بھی نہیں۔ میں ہر قسم کے اعتماد کے لیے قبیلے میں تیار رہوں گا سلطان، آپ کی جانب سے خبر کا منتظر رہوں گا۔ یہ صلاح الدین کے الفاظ ہوتے ہیں جو وہ سلطان سے کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان آگے بڑھ کر اپنے تخت سے اتر کر باہر جانے لگتے ہیں۔ تب صلاح الدین اور سپاہی ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں منظر تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ہمیں ایک قبیلہ آپا خاتون کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جس میں شہزادہ ارسلان بیٹھ کر اپنی تلوار کو تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ شہزادہ ارسلان اپنی تلوار کو تیز کر رہے ہوتے ہیں، تب ہی وہ عورت اندر آتی ہیں۔ وہ عورت جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں اندر آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ تو تلواروں کی دھار تیز کرنے بھی شروع کر چکے ہیں صاحب، آپ نے تلوار کی تیز کرنا شروع کر دی ہے، یہ تلوار خلیفہ کی جانب سے ہدیہ کردہ ہے خاتون۔ شہزادہ ارسلان کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ کی طرف سے مجھے تحفہ ملا تھا، جب تمام سرداران اسے دیکھیں گے تو انہیں خلیفہ سے کی گئی بیعت یاد آئے گی۔ تب ہی ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا خیر تو ہے بھتیجے، جنگ شروع ہو گئی ہے کیا؟ شہزادہ ارسلان اس سپاہی سے کہتے ہیں کہ یہاں آتے ہوئے سرداروں پر حملہ ہوا ہے، سب کو قید کر لیا گیا ہے۔ ارسلان بڑے ہی غصے میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کہتے ہیں کہ قید کرنے کی جرت کس نے کی؟ خونی برناد نے۔ وہ سپاہی جواب دیتا ہے کہ خونی برناد نے ان کو قید کر لیا۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے مدعو کردہ سرداروں پر حملہ کیسے کر سکتا ہے وہ کتا۔ وہ کافی غصے میں ہوتا ہے، مگر اصل مجرم ہے وہ زنگیوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اپنی ریاست میں موجود سرداروں کی حفاظت بھی نہیں کر پائے وہ۔ ان کا حساب نور زنگی سے لیا جائے گا، ان سب کا حساب نور الدین زنگی سے لیا جائے گا۔ شہزادہ کافی غصے میں ہوتا ہے اور وہ خاتون بھی سر ہلاتی ہیں اور سپاہی اور وہ خاتون ان کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ تب منظر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔